اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ محترم حاضرین، ابھی آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کا ایک ٹکڑا پڑھا گیا جس میں اللہ رب العالمین کے خالص حق کا بیان ہے۔ 30ویں آیت آیت الحقوق العشرہ کے نام سے جانی جاتی ہے، 10 حقوق پر مشتمل آیت۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 10 حقوق بیان کیا، اس لیے آیت الحقوق العشرہ ایسی آیت جو 10 حقوق پر مشتمل ہے۔ اس میں سب سے پہلا، سب سے اہم حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، اور اسی حق کا ذکر کیا گیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی بندگی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمہارے نفع نقصان کا مالک ہے، تمہاری موت و حیات کا مالک ہے، تمہارے تمام امور کی تدبیر کرتا ہے۔ تو جو یہ سب کچھ کرتا ہے وہی تمہاری بندگی کا اکیلا مستحق ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ شیئا نکرہ استعمال کیا گیا، کسی کو کے اندر نبی بھی آئے، ولی بھی آئے، زندہ بھی آیا، مردہ بھی آیا، جاندار بھی آیا، بے جان بھی آیا۔ شیئا نکرہ، نہ قلیل شرک کرو نہ کثیر شرک کرو، کیونکہ شرک توحید کی ضد ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں شرک ہے تو توحید نہیں ہے۔ توحید اور شرک دونوں یکجا نہیں ہو سکتے۔ توحید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ شرک سے انسان پاک ہو اور بندگی صرف اللہ کی بجا لائے۔ دوسرے کی بندگی اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ وہ ہمارے نفع نقصان کا مالک نہیں، اس نے ہم کو پیدا نہیں کیا، ہماری روزی اس سے جڑی ہوئی نہیں ہے، وہ رزاق نہیں ہے ہمارا۔ جو خالق ہے، جو رزاق ہے، جو ہماری موت و حیات کا مالک ہے، وہی ہماری بندگی کا مستحق ہے۔